بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امہات المومنین کو حکم دیا کہ فاطمہ کے لیے جہیز تیار کریں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا دیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک علیحدہ کمرہ تجویز کیا گیا۔ پھر میدان بطحا کے کنارے سے نرم مٹی منگوا کر ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس حجرے میں بچھائی اور فرش تیار کیا۔ پھر ہم نے خرما کی چھال اپنے ہاتھ سے توم کر 2 تکیے تیار کیے اور حجرہ کے ایک کونے میں کپڑے اور مشک لٹکانے کے لیے ایک لکڑی گاڑی۔ پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حجرے میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد دعوت ولیمہ پر ہم نے لوگوں کو کھجوریں اور انگور کھلائے۔ بس ہم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سے بہتر کوئی شادی نہیں دیکھی۔ ابن ماجہ۔ ایک روایت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ بیان منسوب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو یہ 3 چیزیں جہیز میں دیں: سیاہ رنگ کی ایک چادر، ایک مشک اور ایک تکیہ جس میں اذخر گھاس بھری ہوئی تھی۔ مسند نسائی۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہیز میں ایک مشک، ایک چکی، ایک مخطط کملی بھی دی تھی۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو کر اپنے گھر تشریف لے گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی، پھر اندر داخل ہوئے، ایک برتن میں پانی منگوایا، دونوں ہاتھ اس میں ڈالے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ اور بازوؤں پر پانی چھڑکا۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا۔ وہ شرم و حیا سے جھجکتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی پانی چھڑکا اور فرمایا: اے فاطمہ، میں نے تمہاری شادی اپنے خاندان میں بہترین شخص سے کی ہے۔ طبقات ابن سعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی چھڑکتے ہوئے یہ بھی فرمایا: الہی، میں ان دونوں کو اور ان کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ حسن حسین بحوالہ ابن حبان۔ اس سلسلہ میں کچھ اور روایتیں بھی ملتی ہیں جن میں واقعات کسی قدر مختلف پیرائے میں بیان کیے گئے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ان روایتوں میں سے بھی کچھ بیان کر دی جائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر شوہر کے گھر جانے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے منتظر رہنا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جا کر ایک گوشہ میں بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے دروازے پر تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولنے کے لیے آئیں تو ان کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین یہ گفتگو ہوئی: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا بھائی اس مکان میں ہے؟ حضرت ام ایمن: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے بھائی کیسے ہوئے؟ آپ نے تو اپنی صاحبزادی کا عقد ان سے کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم: ہاں، یہ بات جائز ہے۔ کیا اس جگہ اسماء بنت امیس بھی ہیں، اور کیا آپ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے آئی ہیں؟ حضرت ام ایمن: جی ہاں، اسماء بنت امیس بھی ہیں اور میں اور وہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے آئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن کو دعائے خیر دی، پھر اندر تشریف لے گئے اور پانی طلب فرمایا۔ ایک لکڑی کے پیالے یا کسی اور برتن میں پانی پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھوٹا کر کے یا اس میں اپنے دستے مبارک ڈال کر اور اس پر جو کچھ اللہ نے چاہا پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے بلایا اور ان کے دونوں شانوں، بازوؤں اور سینہ پر وہ پانی چھڑک دیا۔ پھر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ وہ شرماتی ہوئی سامنے آئیں تو ان پر بھی پانی چھڑک کر فرمایا کہ اے فاطمہ، میں نے اپنے خاندان میں سب سے افضل شخص سے تمہارا نکاح کیا ہے۔ ابن سعد طبرانی۔
ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصتی کے بعد اپنے گھر پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ایک برتن میں پانی طلب فرمایا اور وضو کیا، پھر پانی پر کچھ دعائیں پڑھیں اور وہ پانی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اور سینہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اور بازوں پر چھڑکا اور فرمایا، الہی یہ دونوں مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہیں، تو بھی ان کو دوست رکھ اور ان کی نسل میں برکت عطا فرما اور اپنی طرف سے ان کی حفاظت فرما۔ کنز العمال ابن عساکر۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور پانی منگوا کر اسے وضو کیا اور پھر اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈال کر یہ دعا کی، اللہم بارک فیہما و بارک لہما فی بنائہما۔ اے اللہ ان دونوں کے اسباب معیشت میں برکت دے اور دونوں کے خاص تعلق کے بارے میں برکت نازل فرما۔ بعض روایتوں میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد حضرت علی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ایک برتن میں پانی لے کر اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دعا کی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ پانی پی کر وضو کر لو۔ اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پانی پی کر وضو کرنے کی ہدایت فرمائی۔ جب دونوں تعمیل ارشاد کر چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، الہی یہ دونوں میرے ہیں اور میں ان کا ہوں، جس طرح تو نے مجھ کو پاک کر دیا ہے اسی طرح ان دونوں کو بھی پاک کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آرام کرنے کی اجازت دی اور دوبارہ دعا کی، الہی ان میں محبت پیدا کر، انہیں اور ان کی اولاد کو برکت دے اور ان کو اطمینان عطا کر، ان کو جو خوش نصیب بنا دے، ان پر برکت نازل کر اور ان کی نسل کو ترقی اور پاکیزگی عطا فرما۔ نیا گھر۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا میکے سے رخصت ہو کر جس گھر میں گئیں وہ مسکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قدر فاصلے پر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں آنے جانے میں تکلیف ہوتی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹی مجھے اکثر تمہیں دیکھنے کے لیے آنا پڑتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنے قریب بلا لوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و جوار میں حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے مکانات ہیں، آپ ان سے فرمائیے وہ کوئی نہ کوئی مکان خالی کر دیں گے۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک متمول انصاری تھے اور کئی مکانات کے مالک تھے۔ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے وہ اپنے کئی مکانات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر چکے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکانات مستحق مہاجرین میں تقسیم فرما دیے تھے۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے التماس کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانب ادھر، حارثہ سے اب کوئی اور مکان مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، وہ پہلے ہی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کئی مکانات دے چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئیں۔ ہوتے ہوتے یہ خبر حضرت حارثہ بن نعمان تک پہنچی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب بلانا چاہتے ہیں لیکن مکان نہیں مل رہا۔ وہ نہایت مخلص اور اثار پیشہ آدمی تھے، یہ خبر سنتے ہی بے تاب ہو گئے اور دوڑتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی قریب کے مکان میں لانا چاہتے ہیں۔ میں یہ مکان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس کے متصل ہے خالی کیے دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں بلا لیجئے۔ اے میرے آقا، میرا جان و مال آپ پر قربان ہے، اللہ کی قسم جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے لیں گے مجھے اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا زیادہ محبوب ہوگا بنسبت اس کے کہ میرے پاس رہے۔
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ ایثار کی تحسین فرمائی اور ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشکش کے جواب میں فرمایا، تم سچ کہتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و برکت دے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے قریبی مکان میں منتقل کرا لیا۔ اللہ حافظ۔